بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ حدیث جو میں نے اس وقت پڑھی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے 6 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو دوسرے انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا نہیں کی۔ اس حدیث میں 6 کا بیان ہے، بعض حدیثوں میں اس سے زیادہ کا بیان ہے اور بعض حدیثوں میں اس سے کم کا بیان ہے۔ جیسا موقع ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مناسبت سے اپنی خصوصیات بیان فرمایا کرتے تھے۔ عام طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تواضع اور انکساری کا تھا۔ آپ کی خاص صفت تواضع تھی، انکساری تھی۔ آپ اپنے آپ کو نمایاں کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، باہر کا کوئی آدمی آپ سے ملاقات کے لیے آتا تھا تو اس نشست کو دیکھ کر یہ سمجھ نہیں پاتا تھا کہ یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ اسے پوچھنا پڑتا تھا، من محمد فیکم، مجھے بتاؤ تم لوگوں کے درمیان محمد کون ہیں۔ آپ اس طرح اپنے آپ کو صحابہ کے درمیان گھلا ملا کر رکھتے تھے، لیکن جب موقع آ جاتا تھا، ضرورت آتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فضائل بھی بیان فرماتے تھے، اپنا مقام اور مرتبہ بھی اللہ کے نزدیک جو ہے وہ بھی بیان فرماتے تھے، لیکن یہ ضرورت کے موقع پر۔ عام طور سے آپ کا یہ مزاج نہیں تھا، ضرورت پڑتی تھی تو آپ اس کو بیان فرماتے تھے۔ ہر ایمان والا جانتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی اور رسول نہیں ہے، خاتم النبیین ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نبیوں اور رسولوں کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ آ کر کے ختم ہو گیا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب آپ کے بعد اس دنیا میں کوئی دوسرا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ دھیان دیجئے، آپ کے بعد اب اس دنیا میں کوئی دوسرا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ہاں، جو نبی پیدا ہو چکے ان میں سے زیادہ تر تو وفات پا چکے اور اللہ کے حضور حاضر ہو گئے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابھی وفات نہیں ہوئی ہے، اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ اس دنیا میں جب دجال کا فتنہ پھیلے گا تو اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اور دجال کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے، پیدا نہیں ہوں گے، وہ پہلے پیدا ہو چکے آپ سے، آپ کے بعد اب اس دنیا میں کوئی نبی یا کوئی رسول پیدا نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگ آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے اور بتانے کی کوشش کریں گے کہ آپ کو تو سمجھایا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو آئیں گے ابھی آپ کے بعد اس دنیا میں، تو آخری نبی کیسے ہوئے؟ یاد رکھیے، اس دھوکے میں مت آئیے، آپ کے بعد اب کوئی نبی یا رسول پیدا نہیں ہوگا، اب آپ ہی قیامت تک کے لیے رسول ہیں، قیامت تک کے لیے آپ کی لائی ہوئی شریعت چلے گی، جو کتاب اللہ نے آپ پر نازل فرمائی ہے وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہے۔ تو آپ کا سب سے بڑا وصف آپ کا خاتم النبیین ہونا ہے، کہ نبیوں کی آمد کا جو سلسلہ اس دنیا میں چل رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس سلسلے کو ختم فرما دیا، اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی یا رسول پیدا نہیں ہوگا۔ اسی طرح اور بہت سارے اوصاف ہیں آپ کے، خصوصیات ہیں آپ کی، جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، کسی اور نبی اور رسول کو عطا نہیں فرمائی۔ جب ضرورت پڑتی تھی تب آپ اس کو بیان فرماتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے چچا ہیں، ایک دن آپ کے پاس آئے اور غصے میں تھے، اور انہوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شکایت کی۔ شکایت یہ تھی کہ کچھ لوگوں نے آپ کے خاندان پر انگلی اٹھائی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے سوال کیا، من انا، اے لوگو مجھے یہ بتاؤ کہ میں کون ہوں؟ لوگوں نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن اس موقع پر آپ اپنا رسول ہونا بیان نہیں کرنے کے لیے جمع کیا تھا، بلکہ اپنا خاندان، اپنا قبیلہ بیان کرنے کے لیے آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا تھا۔ لوگوں نے جب یہ کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا میں محمد ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کا میں بیٹا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا تو اس کی دو جماعت بنا دی، ایک عرب اور ایک عجم۔ ان دونوں میں سے جو بہتر تھا اس میں مجھ کو پیدا کیا، یعنی عرب میں مجھ کو پیدا کیا، اور پھر عرب کو مختلف قبیلوں میں اللہ نے تقسیم کیا۔ ان میں جو سب سے بہتر قبیلہ قریش کا تھا، اللہ نے اس قبیلے میں مجھے پیدا کیا،
اور اس قبیلے میں جو مختلف خاندان تھے، ان خاندانوں میں جو سب سے بہتر خاندان تھا بنو ہاشم، اللہ تعالیٰ نے مجھے بنو ہاشم میں پیدا کیا۔ اس طرح آپ نے اپنا خاندان بیان کیا، اپنا قبیلہ بیان کیا۔ حالانکہ آپ جو تعلیم لے کر آئے تھے اس کے بارے میں تو آپ نے اعلان فرما دیا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت اور برتری نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت اور برتری نہیں۔ یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ تم میں بہتر وہ ہے جو زیادہ متقی ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جو زیادہ پرہیزگار ہے، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ مکرم اور محترم ہے۔ لیکن ضرورت پڑنے پر آپ نے اپنا خاندان بھی بیان کیا، اپنا قبیلہ بھی بیان کیا، جس علاقے میں آپ کی پیدائش ہوئی آپ نے اس کو بھی بیان فرمایا۔ اور ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا، اور کنانہ کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو منتخب کیا، اور قریش قبیلے سے اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو منتخب کیا، اور بنو ہاشم سے اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا، جب صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول آپ نبی کب بنائے گئے، تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے نبی بنایا گیا اور ابھی حضرت آدم علیہ السلام تو گارے اور مٹی کے درمیان تھے، اسی لیے کہا گیا کہ آپ اول بھی ہیں اور آپ آخر بھی ہیں۔ نبیوں میں سب سے اول بھی ہے اور سب سے آخر بھی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن لوائے حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور یہ میں فخریہ نہیں کہتا۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لیے کھولا جائے گا۔ حشر جب قائم ہوگا تو سب سے پہلے اپنی قبر سے میں اٹھوں گا، میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں گا، اور وہ میں ہوں گا جس کی شفاعت اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے قبول فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن بنو آدم کا سردار ہوں گا، تمام انسانوں کا سردار ہوں گا۔ یہ خصوصیات آپ نے بیان فرمائی۔ تو جو حدیث اس وقت میں نے پڑھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے تمام انبیاء پر 6 چیزوں کے ذریعے فضیلت دی گئی ہے، برتری دی گئی ہے۔ 6 چیزیں مجھے خاص طور سے عطا ہوئیں جو دوسرے نبیوں کو نہیں ملی۔ پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی اوتیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دیے گئے۔ جوامع الکلم کا مطلب ہوتا ہے کہ مختصر بات ہو اور جامع ہو، ایک جملہ ہو
اور اس ایک جملے میں معانی کا سمندر سما جائے۔ حدیث پڑھنے اور پڑھانے والے جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کتنے جامع ہیں۔ علماء نے باقاعدہ اس پر کتابیں لکھی ہیں، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث مبارکہ جمع کی گئی ہیں جنہیں جوامع الکلم کہا گیا، جملہ مختصر۔ مثلا آپ نے دین کا خلاصہ بیان فرمایا، اور صرف ایک لفظ میں پورا دین اس ایک لفظ میں آپ نے بیان فرما دیا، یہ آپ ہی بیان کر سکتے تھے۔ ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین نام ہے نصیحت کا، خیر خواہی کا۔ بس دین نام ہے خیر خواہی کا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول کس کی خیر خواہی؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کی، اللہ کی کتاب کی، اللہ کے رسولوں کی، اور جو ایمان والوں کا امام ہو، پیشوا ہو، اس کی، اور خود عام لوگوں کی خیر خواہی۔ اللہ کی خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ کے احکام پر چلا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی فرما برداری کی جائے۔ کتاب کی اطاعت ہے کہ کتاب میں جو احکامات ہیں ان پر چلا جائے، اور ایمان والوں کا جو امام ہے، جو امیر ہے، اس کی خیر خواہی یہ ہے کہ وہ سیدھے راستے پر چلتا ہو، اچھے کام کرتا ہو تو اس میں تعاون کیا جائے، غلط راستے پر چلتا ہو تو کوشش کی جائے کہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ اور عامۃ الناس کی خیر خواہی یہ ہے کہ انہیں اللہ کے دین کی طرف بلایا جائے اور اللہ کے دین پر انہیں عمل کرنے پر ابھارا جائے۔ کیا رہ گیا؟ پورا دین النصیحہ میں آ گیا۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمال عطا فرمایا تھا کہ چھوٹے سے جملے میں آپ ایسی حقیقت بیان فرما دیا کرتے تھے کہ معانی کا دریا اس میں سما جاتا تھا۔ تو فرمایا اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب، اور میری مدد کی گئی ہے رعب کے ذریعے، میرا رعب پڑتا ہے لوگوں پر، میری ہیبت چھا جاتی ہے لوگوں کے دلوں پر۔ بہت سارے واقعات ہیں اس کے کہ آنے والے آئے، برا ارادہ لے کر آئے، قتل کرنے کے ارادے سے آئے، لیکن جب آپ کے سامنے آئے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ آپ ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، ایک دشمن موقع کی طاق میں ہے، وہ آیا، اس نے تلوار نکالی اور تلوار کھینچی اور کہا کہ اے محمد بتائیے اب میرے ہاتھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ آپ نے بڑے اطمینان کے ساتھ ارشاد فرمایا اللہ۔ ہاتھ پیر پھول گئے، تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ آپ نے تلوار ہاتھ میں لی اور کہا کہ اب تو بتا کہ تجھے میرے ہاتھ سے کون بتائے گا؟ اب وہ گڑ گڑانے لگا، کوئی اور تو تھا نہیں اس کا، وہ گڑ گڑانے لگا آپ کے سامنے، آپ نے اسے معاف کر دیا۔ تو یہ رعب تھا آپ کا، دبدبا تھا آپ کا کہ جب لوگ آتے تھے تو کانپنے لگتے تھے، ہاتھ پیر پھول جاتے تھے۔ ایک حدیث میں آیا کہ 1 مہینے کی مسافت پر ابھی آدمی رہتا تھا کہ آپ کا رعب اس کے اوپر پڑنا شروع ہو جاتا۔
تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی وہ احلت لی الغنائم، مال غنیمت میرے لیے اور میری امت کے لیے حلال کر دیا گیا۔ جب جہاد ہوتا ہے، جنگ ہوتی ہے، دشمن سے مقابلہ ہوتا ہے اور دشمن شکست کھا جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، تو اس کا چھوڑا ہوا جو مال ہوتا ہے اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ پہلے مال غنیمت یہ حلال نہیں تھا اس کا استعمال کرنا، کسی جگہ رکھ دیتے تھے، آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو جلا کر کے راکھ کر دیتی تھی، اس کا استعمال جائز نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر غنیمت کے مال کو حلال قرار دیا، وہ احلت لی الغنائم۔ چوتھی بات آپ نے ارشاد فرمائی وہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، یہ زمین، پوری زمین میرے لیے مسجد اور پاکی حاصل کرنے کا آلہ بنایا گیا اسے، یعنی پانی نہ ہو تو پاک مٹی سے تیمم کر کے حدث سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خصوصیت عطا فرمائی۔ دیگر انبیاء کرام کے ہاں عبادت کے لیے جو عبادت خانہ بنایا جاتا تھا اسی میں عبادت ہو سکتی تھی، کسی اور جگہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور پھر آپ کے واسطے سے اس امت کو یہ آسانی میسر فرمائی کہ جہاں بھی آدمی ہے نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھ سکتا ہے۔ مسجد کی فضیلت اپنی جگہ پر، اس کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ پر، لیکن نماز مسجد ہی میں ہوگی ایسا نہیں ہے۔ اگر مسجد موجود نہیں ہے، آپ کہیں سفر میں ہیں، مسجد میں نہیں پہنچ سکتے، تو جہاں آپ ہیں وہاں نماز پڑھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ اور تیمم اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے مشروع فرمایا۔ پہلی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے وضو دیا تھا، تیمم نہیں دیا تھا۔ تیمم اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے کہ وضو پانی نہیں ہے یا پانی ہے لیکن بیماری ایسی ہے کہ اگر پانی استعمال کریں گے تو بیماری بڑھ جائے گی، ایسا خطرہ ہے، تو اس صورت میں پاک مٹی سے تیمم۔ تو وضو کے مسائل بھی جاننے چاہیے نماز پڑھنے والوں کو، اور تیمم کے بھی مسائل جاننے چاہیے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کو وضو کے مسائل تو معلوم ہے، وضو کرنے کا طریقہ بھی معلوم ہے، لیکن انہیں تیمم کا مسئلہ معلوم نہیں ہے اور تیمم کرنے کا طریقہ بھی معلوم نہیں ہے۔ دیکھیے، ناپاکی دو طرح کی ہوتی ہے، چھوٹی ناپاکی اور بڑی ناپاکی۔ چھوٹی ناپاکی کو حدث کہتے ہیں، جیسے وضو ٹوٹ گیا ہے، وضو ٹوٹ گیا ہے تو اس کو حدث کہتے ہیں، چھوٹی ناپاکی۔ اس کو دور کرنے کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ اور بڑی ناپاکی جس کو جنابت کہتے ہیں، اس ناپاکی کو دور کرنے کے لیے غسل کیا جاتا ہے۔ وضو بھی پانی سے ہوتا ہے اور غسل بھی پانی سے ہی ہوتا ہے۔ وضو کے بھی مسائل ہیں، اس کا طریقہ ہے، غسل کے بھی مسائل ہیں اور اس کا طریقہ ہے۔ وضو کے بھی فرائض ہیں اور غسل کے بھی فرائض ہیں۔ اب اگر ایک آدمی اس کو حدث ہے، یعنی وضو ٹوٹا ہوا ہے، اسے وضو کرنا ہے، اس کے لیے بھی تیمم جائز ہے، تیمم کرنا ہے، پانی نہیں ہے تو۔ اسی طرح اگر غسل کی ضرورت ہے اور پانی نہیں ہے، یا پانی تو ہے
لیکن استعمال کرے گا تو بیمار پڑ جائے گا، یا اگر پانی غسل کرنے جائے گا تو خطرہ ہے دشمن کا، درندے کا، تو ایسی صورت میں تیمم کرنا جائز ہے۔ غسل کے بدلے تیمم، وضو کے بدلے تیمم۔ اب وضو والا تیمم کیسا ہوگا اور غسل والا تیمم کیسا ہوگا، یہ مسئلہ تو معلوم ہونا چاہیے۔ دیکھو، وضو کا تیمم اور غسل کا تیمم ایک ہی جیسا ہے، اس میں ذرا بھی فرق نہیں ہے، ذرا بھی فرق نہیں۔ ایک مرتبہ مٹی پر ہاتھ ماریے اور چہرے کے اوپر مسح کر لیجئے، اس طرح کہ چہرہ جیسے وضو کرتے ہیں تو کوئی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے، اسی طرح ہاتھ اس طرح چہرے پر پھیریے کہ کوئی جگہ مسح سے نہ بچے۔ یہ ہو گیا۔ پھر دوبارہ ہاتھ ماریے اس مٹی کے اوپر اور یوں جو ہے یہ دونوں انگلیاں الگ کر کے یہ 3 انگلیاں یہاں رکھیے اور اس طرح یہاں تک لے آئیے، اور پھر اس کو یہاں سے پکڑیے یہاں تک لے آئیے، انگوٹھا رہ گیا تو اس کو یوں کر لیجیے، بائیں ہاتھ سے داہنے ہاتھ کا مسح اور داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کا مسح، یہ تیمم ہو گیا۔ اس میں کلی نہیں کرنی ہے، ناک میں پانی نہیں ڈالنا ہے۔ ارے بھئی پانی نہیں ہے، کوئی اللہ کا بندہ کہے جب اس کی جگہ پر مٹی ہے تو لاؤ تھوڑا سا پھانک لے، تو منہ میں مٹی نہیں ڈالنی ہے یا ناک میں مٹی نہیں ڈالنی ہے، بس چہرے کا مسح ہے اور دونوں ہاتھوں کا مسح ہے، یہ ہے تیمم۔ صحابہ کو بھی دھوکہ ہوتا تھا۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں سفر میں گیا تھا، مجھے غسل کی ضرورت پیش آ گئی، پانی تھا نہیں، تو اب مجھے تیمم کرنا تھا۔ وضو کی جگہ پر تیمم کیسے کیا جاتا ہے وہ تو معلوم تھا، لیکن غسل کے بدلے میں تیمم کیسے کیا جاتا ہے وہ معلوم نہیں تھا۔ تو میں نے سوچا کہ وضو تو چھوٹی ناپاکی ہوتی ہے تو وضو کیا جاتا ہے، اور جب بڑی ناپاکی ہوتی ہے تو غسل کیا جاتا ہے، تو اس کا تیمم کچھ زیادہ ہی ہوگا۔ وضو کے بدلے میں تو چہرے کا مسح ہوتا ہے اور ہاتھ کا مسح ہوتا ہے، اس میں کچھ اور زیادہ ہوگا، وہ زیادہ کتنا ہوگا پتہ نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر تم نے کیا کیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے کپڑے اتارے اور زمین پر لوٹنا شروع کیا، پورے جسم کو میں نے مٹی لگا لی کہ اب تو غسل والا تیمم ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے ارشاد فرمایا وہی تیمم جو وضو کے بدلے میں کیا جاتا ہے وہی غسل کے بدلے میں کر لیتا تو وہ کافی ہو جاتا۔ تو یہ تیمم خصوصیت ہے اس امت کی، اور یہ صدقے میں ملا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں ان کو اپنے ساتھ لے کر گئے ہوئے تھے، ایک جگہ قیام تھا، ایک ہار وہ پہنے ہوئے تھی، وہ ہار ٹوٹ گیا۔ اب فجر کا وقت ہو گیا، پانی لوگوں کے پاس موجود نہیں، ہار کو تلاش کرنے میں دیر ہوئی، لوگوں میں ناراضگی پھیل گئی، کچھ لوگوں نے شکایت کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غصے میں بھرے ہوئے اپنی بیٹی کے پاس آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں اپنا سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ صدیق اکبر ڈانٹ تو سکتے نہیں تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب ہو جائے گی۔ فرماتی ہیں کہ انہوں نے میرے کوکھ میں یوں کچوکے لگانے شروع کیے، یوں، اور میں تکلیف کے باوجود میں نے حرکت اس لیے نہیں کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے۔ جب آپ بیدار ہوئے اور آپ کو بتایا گیا کہ یہ صورتحال ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت تیمم نازل فرمائی کہ پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ اس واقعے میں یہ تیمم کا حکم آیا۔ تو میرے بھائیوں، وضو کا طریقہ بھی معلوم رہنا چاہیے، غسل کا طریقہ بھی معلوم رہنا چاہیے، ورنہ ہم نے تو سنا ہے کہ ایک بیان کرنے والے صاحب بیان کر رہے تھے کہ کسی سے پوچھا کہ بھائی غسل میں کتنا فرض ہے، تو انہوں نے کہا 3 فرض ہے، تولیہ، صابن اور پتہ نہیں اور کیا ایک چیز اور بتائی کہ یہ 3 فرض ہیں غسل میں۔ تو غسل کے فرائض بھی معلوم ہونی چاہیے، وضو کے بھی فرائض، طریقہ بھی، اسی طرح تیمم کا طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے تیمم دیا گیا۔ 5ویں بات آپ نے ارشاد فرمائی ارسلت الی الخلق کافہ۔ اے لوگوں سنو، مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے وہ کسی ایک قوم کی طرف بھیجے گئے، کسی ایک قبیلے کی طرف بھیجے گئے، کسی ایک خاندان کی طرف بھیجے گئے، کسی ایک علاقے کی طرف بھیجے گئے، لیکن مجھے اللہ نے تمام انسانیت کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ صرف مسلمانوں کے طرف رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے، پوری دنیا کی طرف رسول بنا کر کے بھیجے گئے۔ جس طرح قرآن کریم اللہ نے صرف ایمان لانے والوں کے لیے نازل نہیں کی، سارے انسانوں کے لیے نازل کی ہے، سارے انسانوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ اسی طرح حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی سارے انسانوں کے لیے ہے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے۔ اور آخری بات ارشاد فرمائی آپ نے وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، میرے اوپر نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ انا خاتم النبیین، میں خاتم نبیین ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تو یہ عقیدہ امت کا دیکھیے، اگر کوئی اللہ کے رسول کو رسول تو مانے لیکن خاتم النبیین نہ مانے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ رسول کے ساتھ ساتھ خاتم النبیین ماننا بھی ضروری ہے، یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ جو آپ کو خاتم النبیین نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں۔ خاتم النبیین یہ اجماعی عقیدہ ہے، صحابہ سے لے کر آج تک اس پر امت کا اجماع رہا ہے۔ اس لیے خوب اچھی طرح اپنے دل میں اس کو بٹھا لو، اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ، اس کی الوہیت کا عقیدہ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عقیدہ، اور ختم نبوت کا عقیدہ، یہ بھی ایمان ہے۔ اس کے بغیر کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔